ایک شخص جس نے قیام کیا باقاعدہ، جس نے اپنی زندگی اس کے اوپر لگا دی نجاور کی، جس کا ذکر ضروری ہے، اس کے بغیر یہ موضوع تکمیل نہیں ہوتا، وہ ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ. بہت عظیم المرتبت صحابی، بہت عظیم الشان صحابی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق کہ ابو ذر سے بڑا سچا انسان سایہ آسمان کے نیچے کوئی بھی نہیں ہے، اور روئے زمین پر ابو ذر سے سچا انسان کوئی بھی خدا نے پیدا نہیں کیا. یہ رسول اللہ کا دیا ہوا تمغہ ہے ابو ذر کو. اور ابو ذر کو رسول اللہ نے ایک خصوصی تربیت کی. ایک منفرد آدمی تھا، ان کا ایمان لانا بھی دوسروں سے ہٹ کے تھا، اور ان کا اسلام لا کر پھر آگے امت کے اندر کردار وہ بھی دوسروں سے مختلف تھا. پھر جو وفات ہوئی وہ بھی دوسروں سے منفرد تھی، مبارزہ زندگی بھی بالکل دوسروں سے منفرد. اور رسول اللہ نے ہی یہ فرمایا تھا کہ یہ ہمیشہ دوسروں سے الگ تھلگ رہے گا، اور ایسا ہی رہا. ایک بہت مفصل وصیت نامہ ہے رسول اللہ کا فقط ابو ذر کے نام. اس کے لیے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس جستجو میں رہتا تھا کہ رسول اللہ کبھی اکیلے مجھے مل جائیں اور کوئی بھی نہ ہو، صرف میں ہوں اور حضور ہوں، اور میں اس وقت کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، رہنمائی لینا چاہتا ہوں. ہمیشہ اس فرصت کی طاق میں رہتے تھے. ایک دن فرماتے ہیں کہ میں نے یہ موقع دیکھ لیا. میں آیا مسجد میں، مسجد النبی میں، اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے اور امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں. دونوں بھائی خلوت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری مسجد خالی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. تو ابو ذر نے فرمایا، میں سمجھا کہ وہی موقع جس کی تلاش میں میں تھا وہ مجھے مل گیا ہے. یعنی یہ خلوت ہے. امیر المومنین کی موجودگی کو انہوں نے مخل نہیں سمجھا، انہوں نے اس کو خلوت ہی کہا کہ یہ خلوت ہے. اور آگے اور حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں آپ سے وصیت لینے آیا ہوں، مجھے وصیت فرمائیں، نصیحت فرمائیں. اور حضور نے وصیت، وصایا ہے رسول اللہ کے، مفصل ایک کتاب کی حیثیت رکھتی ہیں وہ وصایا، اور وہ بہت عالی شان ہے. حضور نے ایک منفرد وصیتیں ابو ذر کو کی جو دوسرے صحابہ کو کمتر ایسی وصیتیں کی. ویسے رسول اللہ کی عمومی تعلیمات میں وہ وصایا موجود ہیں، لیکن اس شکل میں اور اس انداز میں جس طرح سے ابو ذر کو وصیت کی یہ نہیں ہے. ابو ذر غفاری سے آپ آشنا ہوں، چونکہ یہ نظر انداز شدہ صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں، خوب آج پاکستان میں صحابہ کے چاہنے والے زیادہ ہیں، صحابہ کے لیے ہر کام کرنے والے، صحابہ کے نوکر، صحابہ کے لیے جان دینے والے اور عظمت صحابہ پہ مر مٹنے والے. لیکن یہ سب صحابہ کو نہیں یہ پروٹوکول دیتے. کچھ بنو امیہ کے ناپسندیدہ صحابی ہیں، رسول اللہ کے صحابہ ہیں لیکن بنو امیہ ان کو پسند نہیں کرتے. اور ان میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ صحابی ہیں، ان میں دو کے اگر میں نام لوں سر فہرست، تو ان میں ایک ابو ذر ہیں اور ایک عمار یاسر ہیں. یہ بنو امیہ کے ناپسندیدہ صحابی ہیں. ابو ذر جو صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، جو صحابہ کی حمایت کے قائل ہیں، صحابی کسی زمانے میں بھی اگر اس کی توہین ہو، اگر اس کی حتک ہو، اگر اس کی کوئی گستاخی ہو تو وہاں نوٹس لینا چاہیے، اور یہ نوٹس لینا چاہیے. یہ ان سے رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ ابو ذر سے بڑا سچا کوئی صحابی نہیں ہے میرا، سب سے سچا صحابی. بلکہ حضور نے فرمایا کہ آسمان کے سائے کے نیچے ابو ذر سے سچا کوئی بھی نہیں ہے. اب جب حضور نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، ایک عنوان بتا دیا ہے، تو پھر عظمت میں، تعظیم میں اور حرمت کی پاسداری میں تو سب سے پہلے حضرت ابو ذر کا دفاع کرنا چاہیے بطور صحابی رسول اللہ. یہ بات
خوب ظاہر شیعہ میں زیادہ صحابہ کی موضوع چھڑتا ہی نہیں ہے، اگر چھڑے بھی تو نامناسب طریقے سے چھڑتا ہے۔ ہمارے جو ذاکرین خطبہ ہیں، جو تو عالم ہیں، وہ سمجھداری کی بات کرتے ہیں، ہر چند اختلافی بات بھی کریں لیکن کسی ادب کے ساتھ، کسی انداز کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن عموماً پڑھے لکھے نہیں ہوتے ممبروں پر۔ یہ بہت ہی قابل افسوس بات ہے یہ کہ شیعہ ممبروں پر اکثر پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ اہل سنت بھی ایسا ہی ہیں، نہیں ہے کہ وہاں بڑے علامے آتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہیں، اکثر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کہیں سے بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، نہ اسکول پڑھے ہوتے ہیں، نہ کالج یونیورسٹی پڑھے ہوتے ہیں، نہ مدرسہ پڑھے ہوتے ہیں، نہ مکتب پڑھے ہوتے ہیں۔ آپ کو میری بات اگر زیادہ گاڑی لگ رہی ہے باہری، تجربہ کر لیں آپ اور ان کا ٹیسٹ لیں، اسکول کا ٹیسٹ لیں، ان سے ABC سنیں، الف سنیں یہ تک، ہجا کر کے بتائیں، حروف اردو کے سنائیں، اور آپ ان سے سنیں قرآن۔ ایک بہت آسان اور عام ٹیسٹ یہ ہے کہ جب ممبر پہ آئیں تو قرآن ان کو دے دو کہ آپ 5 منٹ کے لیے ایک رکوع قرآن کی تلاوت کریں، یہاں پر دیکھ کر، حافظ نہیں، دیکھ کر کریں۔ اگر تو یہ قرآن کی تلاوت کر لیں تو ان کو پڑھے لکھوں میں شمار کرو، لیکن آپ کو زیادہ مایوسی ہوگی کہ دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا انہیں نہیں آتا، لیکن ہیں ایک قوم کے خطیب، اس کے عالم اور علامے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کو۔ یہ جب ذکر چھیڑتے ہیں صحابہ کا، پھر اس اختلاف کی آڑ میں وہ ساری حدیں توڑ جاتے ہیں۔ صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے بہت اکرام اور احترام قائم کیا، حکم دیا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ صحابہ سنیوں کے صحابہ ہیں، شیعوں کے صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، اگر رسول اللہ شیعہ کی میراث ہیں تو رسول اللہ کے صحابہ بھی شیعہ کے لیے قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں۔ جس صحابی کی رسول اللہ نے تعظیم کی ہے، قرآن نے تعظیم کی ہے، شیعہ پر لازم ہے، مسلمان پر لازم ہے اس کی تعظیم کرنا۔ اب اگر چند شخصیات سے آپ کو اختلاف ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اختلاف کر سکتے ہیں آپ، لیکن چند صحابہ سے اختلاف دلیل ہو کہ آپ تمام صحابہ کو نظر انداز کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ میں کون کون ہیں اور کیسی کیسی شخصیات ہیں، کیسی ہستیاں ہیں صحابہ کے اندر، انہوں نے کیا کیا ہے اور رسول اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا اور اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا ہے۔ یہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے صحابہ کا چیپٹر۔ یہ خلا بہت عرصے تک محسوس ہوتا تھا، اور طالب علمی کے زمانے میں اسی وقت یہ توقع ہوتی تھی کہ ہمارے اساتید، ہمارے بزرگان خوب کہیں تو چھیڑے نا یہ موضوع۔ ٹھیک ہے، صحابہ اہل بیت کے برابر نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے جو اہل بیت کا مقام بلند کیا وہ صحابہ سے ہٹ کر ہے۔ صحابہ کی کیٹیگری میں اہل بیت کو رسول اللہ نے درج نہیں کیا، وہ ایک مقام ہے منفرد سوا، لیکن صحابہ کا اپنی جگہ احترام ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے، رسول اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب جن صحابہ سے آپ کو اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اگر جی نہیں چاہتا ان کا تذکرہ نہ کرو، آپ خاموش رہو، لیکن سارے تو نہیں ہے کہ آپ تمام صحابہ سے آپ کو اختلاف ہے۔ اگر تمام رسول اللہ کے ساتھیوں سے اختلاف ہے تو پھر تو خود رسول اللہ کے بارے میں بھی پھر لگتا ہے آپ کو اختلاف ہے۔ جن سے اختلاف ہے اختلاف کرو۔ یہ جو نظریہ ہے کہ صحابہ سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اہل سنت کے ہاں بھی اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ کیا جا سکتا ہے، چونکہ صحابہ نے خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا ہے، اختلاف رکھا ہے، اس اختلاف کو اجتہاد کا نام دے دیا جاتا ہے، اور اس اختلاف میں ہر دو کا احترام کرتے ہیں۔ اس اختلاف میں جنگیں بھی کی ہیں، اس اختلاف میں جھگڑے بھی کیے ہیں، اس اختلاف میں بہت کچھ آگے نکل گئے ہیں صحابہ۔ بعض نے حدیں تک عبور کر دی ہیں، لیکن ان کے ماننے والے پھر بھی کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے،
آپس میں ان کا اختلاف تھا، مسلم تھا. اگر آپس میں ان کا اختلاف تھا، خوب دوسرے لوگ بھی اسی اختلاف کو بنیاد قرار دے کر کوئی اختلافی رائے رکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن یوں تو نہیں کہ سب سے اختلاف ہے آپ کو. ہزاروں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان سب سے تو کوئی نہیں کہہ سکتا. کوئی کہہ سکتا ہے مثلا شیعہ، اس کو سلمان فارسی سے بھی اختلاف ہے، اس کو ابو ذر غفاری سے بھی اختلاف ہے، اس کو عمار یاسر سے بھی اختلاف ہے، اس کو حضرت مقداد سے بھی اختلاف ہے، اس کو حضرت حمزہ سید الشہداء سے بھی اختلاف ہے، اس کو ابن عباس سے بھی اختلاف ہے جرأت کسی کے اندر ان صحابہ کے بارے میں کہے؟ لیکن ان کا ذکر کہاں آتا ہے؟ ان کا بھی تو کوئی تذکرہ نہیں آتا. اور یہ کمی ہے ایک مذہب کے اندر، اس کی تعلیمات کے اندر، کہ وہ پہلی جمعیت، وہ پہلا گروہ جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا، رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی، رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا، رسول اللہ کے حکم پر انصار بنے، جن کو اللہ نے انصار کہا، جن کو رسول اللہ نے انصار کہا، کیا ان کا اتنا بھی ہم پر حق نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر تک کر دیں اپنی مجلس محفل میں؟ نہ کہ اہل بیت کے برابر لا کر، اہل بیت کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن جو ان کا ہے، جو دین نے اور اسلام نے ان کا مقام رکھا ہے، اس حد تک تو وہ حق ادا ہونا چاہیے. صحابہ کے بارے میں تفصیل و ان کے حالات زندگی، ان کا جہاد، ان کے کارنامے، ان کی خدمات. بعض صحابہ اہل بیت نے ان کے لیے جو الفاظ ادا کیے ہیں، وہ تکریم اور تعظیم جو اہل بیت نے صحابہ کی ہے، وہ بتاتی ہے کہ صحابہ کی تعظیم کرنی چاہیے، چونکہ خود اہل بیت نے کی ہے، خود علی علیہ السلام نے کی ہے، ائمہ نے کی ہے، ائمہ اطہار نے کی ہے، تمام ائمہ اثنا عشر نے کی ہے. اگر چند ایک سے اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کیٹیگری کو یہ انسان چھوڑ جائے. یہ کمی ہے، بہت سخت کمی ہے عزیزان. صحابہ کے بارے میں ہمارے بچوں کو نہیں پتا، انہیں صحابیوں کے نام پوچھے نہیں پتا. یہ بات آن دا ریکارڈ ہے، ایک پولیس افسر کی زبانی. پولیس افسر نے یہ بتایا کہ ایک جگہ پر یہی صحابہ کے حمایتیوں نے بلوا کیا، جس طرح کرتے ہیں، کسی جگہ جا کر فتنہ کھڑا کر دیا انہوں نے، تو انہیں پکڑ کے تھانے لے گئے، سینئر پولیس افسر کے سامنے لے گئے. تو انہوں نے چاہا کہ آپس میں دونوں فریقوں کی آپس میں صلح کروا دی جائے، لیکن یہ نہیں مان رہے تھے کسی صورت میں. جی صحابہ کی توہین ہوئی، صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ اچھا تم صحابہ کے احترام کرتے ہو، صحابہ. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم 10 صحابیوں کا نام لے لو، یہ جو صحابہ کے حامی تھے، صحابہ کے نام پر مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس سینئر افسر کے بقول کہ اس نے انہیں کہا کہ تم باری باری، سارے 3-4 آدمی تھے، کہا کہ تم 10 صحابیوں کے نام بتا دو مجھے. وہ پولیس افسر موجود ہیں، اہل سنت ہیں، وہ اہل سنت پولیس افسر کہتے ہیں جب میں نے ان سے صحابہ کے نام پوچھے، ایک نے 3 نام بتائے، ایک نے 4 نام بتائے. 3 صحابہ کے بعد اس کو نام ہی نہیں پتہ تھے، لیکن صحابہ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے، مارنے کے لیے تیار ہے. یہ تو صحابہ کے حامیوں کی حالت ہے. اب شیعہ جن کو، انہیں تو میرے خیال میں 3 کے بھی نام نہیں آتے ہوں گے. یہ ظلم ہے، یہ جفا ہے. جو ان کا مقام ہے اسی حد تک ان کا ذکر کریں. حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، خوب یہ تو شیعہ کے پسندیدہ صحابہ ہیں، بنو امیہ کے ناپسندیدہ ہیں، شیعہ کے تو پسندیدہ صحابہ ہیں. اب اہل سنت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے لیے سب پسندیدہ صحابہ ہیں، لیکن یہ لفظی دعویٰ ہے ان کا. کیوں؟ کہ ان کے ہاں کبھی بھی ابو ذر غفاری کا ذکر نہیں ہوتا، اب سلمان فارسی کا ذکر نہیں ہوتا، مقداد کا ذکر نہیں ہوتا. عمار یاسر کے نام پر کبھی بھی اہل سنت کے ہاں نہیں دیکھیں گے آپ. ہر اپنے مقدس شخصیت کے نام پر مسجدیں، مراکز بناتے ہیں، ان صحابہ کے نام پر کچھ بھی نہیں بناتے.
وہ اگر صحابہ ہیں تو سب صحابہ ہیں، ایک طرح سے ان کو پروٹوکول دو. اس کی تلافی ہونی چاہیے. میں خود چونکہ توفیقات کم ہو گئی ہیں تبلیغی، آپ دعا کریں اللہ توفیق دے یہ تبلیغی سلسلہ شروع ہو تسلسل کے ساتھ، اور دین کا نصاب ایک دفعہ پوری قوم کو بتا دیا جائے، پوری قوم کو، اسی طرح جیسے عرض ہو رہا ہے طالب علمانہ انداز میں، نہ خطیبانہ انداز میں، مستند دلیل کے ساتھ، کتاب سے، قرآن سے، سنت سے، سیرت معصومین سے، پورا دین آپ کا مستند طریقے سے ہم اپنے زمانے کی نسل کو بتا دیں. یہ ہم پر طالب علمانہ فریضہ ہے، یہ ہر طالب علم کا، ہر عالم پر واجب ہے. یہی عالم کا کام یہی ہے کہ اپنی نسل کو وہ آگاہ کرے، حقیقی دین سے آگاہ کرے. لیکن یہ بیچ میں جو دیگر کاموں کی طرف انتظامی مسائل اور دوسرے کام آئے، اس نے یہ توفیق تھوڑی کم کر دی. اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ. یہ باب ضروری ہے پڑھنا عزیزان، اور جتنا صحابہ کے ذکر کے اندر اہل بیت کا مقام عالی نظر آتا ہے اتنا کسی اور باس میں نہیں ہے. آپ صحابہ کی زندگیوں میں جائیں تو آپ کو قدم قدم پہ صحابہ کی زبان سے اہل بیت کا تذکرہ ملتا ہے، اہل بیت کی شان ملتی ہے، اہل بیت کی تعظیم ملتی ہے. یہ غلط ذہنیت ہے کہ صحابہ، ہر صحابی اہل بیت کے مقابلے میں ایک جماعت ہے، ایک پارٹی ہے. نہ، ایسے ہرگز نہیں ہے، غلط ہے. یہ اس ذہنیت کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، اور جو قابل تعظیم ہیں، جو قابل تکریم ہیں، جو واجب التکریم ہیں، ان کی تکریم کریں. جن سے آپ کو اختلاف ہے ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لیں، چونکہ وہ آپ کے نزدیک اگر واجب الاحترام نہیں ہے، دوسروں کے نزدیک ہیں. کچھ لوگ ان کا احترام کرتے ہیں جن کا آپ بے شک اختلاف رکھتے ہو، لیکن دوسرے ان کا احترام کرتے ہیں، اور جب دوسرے ان کا احترام کرتے ہیں تو آپ کو حق نہیں بنتا ان کی بھی بے احترامی کریں آپ. لیکن اختلاف ضرور کریں، اختلاف سے احترام ختم نہیں ہوتا. اختلاف رائے رکھیں، چونکہ صحابہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے اور احترام بھی ان کا تھا. کئی مسائل میں خلیفہ اول کو خلیفہ دوم سے، خلیفہ دوم کو خلیفہ اول سے، چند مثالیں میں نے آپ کو دی کہ ان کو اختلاف تھا آپس میں، لیکن احترام ختم نہیں ہونے دیا. اب یہ کام لوگوں کے اندر بھی ہو. حضرت ابو ذر غفاری، غفاری نہیں ہے، غفاری ہے، غفاری، غین کے نیچے زیر ہے. قبیلہ غفار، قبیلہ کنانہ کا ایک شاخ ہے قبیلہ غفار، اور یہ اس کے فرد ہیں. ابو ذر غفاری ہیں. غفاری وہ اور معنی بنتا ہے، غفار غفران سے ہے، یہ غفار ہے. یہ مکہ کے نواح میں، مضافات میں چند فرسخ کے فاصلے پر ایک بستی میں ان کی ولادت ہوئی، پرورش ہوئی. اور جب ان کی جوانی ہوئی اس زمانے میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مکہ میں مبعوث فرمایا، اور جب حضور نے اپنی دعوت کو عام کیا تو تاریخوں کے مطابق ابو ذر غفاری اپنے علاقے میں مکہ سے باہر چند کلومیٹر کے فاصلے پر، شاید کوئی 100 کلومیٹر یا اتنا کم و بیش فاصلہ بنتا ہوگا، اس فاصلے پر ان کا وہاں قبیلہ بھی تھا اور گھر بھی تھا اور خاندان تھا. ان کے خاندان کا کام جو تاریخ والوں نے لکھا ہے وہ راہزنی ہے، کہ خاندان والے راہزنی کرتے تھے، لیکن یہ درست نہیں ہے. راہزنی نہیں تھا، راہداری کہہ سکتے ہیں آپ. راہداری ان کا کام تھا، نہ راہزنی. راہزنی کا مطلب ہوتا ہے کہ قافلے تجارتی آنے جانے والے ان کو لوٹنا. راہداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قافلوں کی حفاظت کر کے اس حفاظت کے بدلے میں ان سے پیسے لینا، اس حفاظت کا، پروٹیکشن کا فیس لینا ان سے، کہ ہم آپ کو حفاظت سے اپنے علاقے سے پاس کراتے ہیں، کسی رازن کو لوٹنے نہیں دیں گے. ابو ذر کا بھی کام یہی تھا. اور چونکہ کوہستانی فرد ہے، صحرائی ہیں اور طاقتور تھے، بہت ہی مضبوط جسم کے اور ارادے کے مالک. انہوں نے قافلے والوں سے سنا ہوا تھا حضور کا نام کہ مکہ میں ایک شخصیت آئے ہیں اور وہ جو کچھ لوگوں کا اعتقاد ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں. ابو ذر کو اسی سے بہت دلچسپی تھی کہ کوئی تو آیا ان چیزوں کے خلاف بولنے والا، کوئی تو آیا. چونکہ ابو ذر کے بارے میں ہے کہ وہ خود پہلے سے ان چیزوں، بت پرستی کی مخالفت کرتے تھے.
وہ پہلے سے ان تمام قباحتوں کی جو عربوں کے اندر رائج تھیں، ابو ذر ان کی مخالفت کرتے تھے. بلکہ ابو ذر کو ایک دفعہ ابو ذر نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ آپ جو مکہ میں جا کر خبر لے کر آؤ کہ یہ جو روز ہم قافلوں سے سنتے ہیں کوئی شخصیت ہے اور بڑی انقلابی باتیں کرتے ہیں اور یہ موجودہ سسٹم سب کو انکار کرتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو خود ذرا سن کر آؤ کہ کیا کہتے ہیں. چونکہ قافلے والوں میں سے کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہیں، کوئی کہتے ہیں نعوذ باللہ جادوگر ہیں، کوئی کہتا ہے کیا، جو کچھ مشرکین پروپیگنڈا کرتے ہیں قافلے والے وہی پھیلاتے جاتے ہیں. بھائی کو بھیجا کہ آپ کوئی مستند خبر لے کر آؤ. ابو ذر کے بھائی گئے، کچھ عرصہ مکہ میں رہے، پھر اس کے بعد واپس آئے. تو آ کر بھائی نے جو پہلی رپورٹ دی ابو ذر کو وہ کیا تھی؟ کہا کہ وہ تو وہی باتیں کرتے ہیں جو آپ کرتے ہو ادھر. کہا وہ کیا باتیں ہیں؟ کہا وہ بھی ان ساری چیزوں کے خلاف ہیں جو آپ جن کے یہاں اپنے قبیلے والوں کو جن کاموں سے روکتے ہو وہ سب کو ان کاموں سے روکتے ہیں. ابو ذر نے جب یہ سنا تو پھر رہا نہیں گیا. پھر ابو ذر نے قبیلہ چھوڑا اور مکہ آ گئے اور آ کر لوگوں سے پوچھتے تھے این محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں ہیں یہ ہستی جن کا نام مقدس یہ ہے، وہ کہاں ہیں؟ جس کو پوچھتے وہ یا ڈر جاتا، سہم جاتا، یا لبوں پہ ہاتھ رکھ کے خاموشی کا اشارہ کرتا کہ یہ نام مت لو ورنہ پٹ جاؤ گے. پوچھتے پوچھتے ابو ذر نے ایک آدمی سے پوچھا، اس نے اشارہ ایک بچے کی طرف کر دیا کہ اس بچے کو پتا ہے، اس سے پوچھو. وہ بچہ کون تھا؟ امیر المومنین علی علیہ السلام. ابو ذر نے جا کر پوچھا اے نہ محمد، کہا کیوں؟ کہا ملنا چاہتا ہوں، آؤ میرے ساتھ آؤ. لے کر گئے، جا کر ملایا. بہت مختصر وقت کے اندر حضور نے ابو ذر کو تعلیم دے دی، بہت مختصر وقت میں، اور ساتھ یہ وصیت بھی کی کہ اپنا خیال رکھنا اور ابھی واپس اپنے علاقے میں چلے جاؤ، یہاں مکہ میں نہیں رکنا اور اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرنا. لیکن ابو ذر کی طبیعت، ابو ذر کا مزاج، ابو ذر کی شخصیت، جب اس کو یہ جاگ لگ گئی جو پہلے سے ہی اس کے اندر یہ تڑپ موجود تھی، اب تو اس کو چنگاری بھی دکھا دی گئی، شعلہ بھی بنا دیا گیا. جب وہ شعلہ بھڑک اٹھا تو سیدھے آیا، آ کر کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر گواہی دی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد ابو ذر پہ حملے چاروں طرف سے اور زخمی ہوئے. باہر کے حضور نے پھر واپس بھیجا کہ اپنے قبیلے میں جا کر تبلیغ کرو اور وہاں رہو جب تک دوسرا حکم نہیں آتا. یہ آغاز ہے ابو ذر کا. پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی. بائیں کے ابو ذر مجبور نہیں تھے ہجرت پر، چونکہ مکہ میں نہیں تھے، مکہ سے دور آبادی تھی اور وہاں پر ان مشرکین کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، بلکہ ابو ذر کا قبیلہ طاقتور تھا اور اس علاقے میں خود مشرکین مکہ کو اجازت لے کے ان سے گزرنا ہوتا تھا. اگر وہ راستہ روک لیں تو یہ بھی نہیں گزر سکتے تھے. اس کے باوجود ابو ذر نے ہجرت کی صرف محبت رسول اللہ میں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور مدینہ میں بیٹھے ہوں، میں ادھر اپنے علاقے میں بیٹھا ہوں. ہجرت کر کے خاندان وہیں چھوڑ کر چلے گئے حضور کے ساتھ، اور وہ پھر سختیاں، وہ ساری دشواریاں، حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے، ہر چیز میں شریک رہے. اور حضور ابو ذر کا مزاج بنتا گیا، ایسا مزاج جو تمام صحابہ سے منفرد مزاج. ابو ذر کے مزاج کا کوئی دوسرا صحابی موجود نہیں ہے. یہ ضروری ہے صحابہ کی زندگیاں پڑھنا، صحابہ کا طرز عمل پڑھنا، صحابہ کی سیرت پڑھنا. ہر صحابی کا ایک اپنا مزاج تھا. سلمان فارسی کا ایک اپنا مزاج تھا، عمار یاسر کا ایک اپنا مزاج تھا، ابو ذر کا ایک اپنا مزاج تھا. ابو ذر ایک بے چین روح، ایک تڑپ، ایک شعلہ، ایک جذبہ محض، سمجھوتے والا بندہ نہیں ہے کسی کام پر بھی. کسی چیز پر کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو حق ہے وہ حق ہے، جو حق نہیں ہے وہ حق نہیں ہے. مصلحت کوش نہیں ہے، مصلحت پسند نہیں ہے ابو ذر. انہیں پتا تھا کہ یہ بات کروں تو میرے اوپر آفت نازل ہوگی. خوب ہوتی ہے تو ہو جب بات درست ہے.
اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ زیر آسمان سایہ آسمان ابو ذر سے سچا کوئی نہیں ہے، چونکہ سچ کہنے میں ابو ذر کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، بلکہ سامنے لٹکتی تلوار بھی ابو ذر کو نہیں روک سکتی تھی۔ ابو ذر اب آ جاتے ہیں رسول اللہ کے بعد کے زمانے میں۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں جو طرز تھا حکمرانی کا اور عمل کا، اس میں ابو ذر کہاں فٹ ہوتے ہیں، اور رسول اللہ کو بھی پتا تھا کہ یہ انفٹ بندہ ہے ابو ذر۔ حضور نے بتا دیا تھا ابو ذر کبھی بھی منصب عہدہ نہیں لینا، کبھی بھی کسی جگہ کا کوئی والی نہیں بننا، مدیر نہیں بننا، کسی جگہ کی مینجمنٹ نہیں لینا، چونکہ پتا تھا کہ یہ انفٹ آدمی ہے، یہ نہیں چل سکتا کسی کے ساتھ۔ رسول اللہ نے خود روکا تھا ابو ذر کو، اور ابو ذر نے رسول اللہ کی وصیت پر آخر تک عمل کیا۔ ایک تو ابو ذر کو کبھی کوئی آفر آئی ہی نہیں، چونکہ سب کو معلوم تھا کہ ان کو کوئی مدیریت دے کر پھر مسائل کیا پیدا ہوں گے۔ یہ تو ٹلتا نہیں ہے کسی سے، جھجکتا نہیں ہے کسی سے، کسی کے سامنے بھی حق بات کرنے سے کوئی جھجک نہیں ہے۔ ابو ذر نے خود بھی کبھی خواہش نہیں کی، ابو ذر نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، لیکن خلافت کے زمانے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کی۔ خلیفہ دوم نے جب فلسطین فتح کیا، خود خلیفہ بھی اس میں شامل تھے، ابو ذر باقاعدہ جہاد میں ان کے ساتھ شامل تھے، قدم بے قدم، بائیں کہ انہیں ہر چیز پر اشکال اعتراض بھی تھا جس سے وہ رکتے نہیں تھے، کہہ بھی دیتے تھے۔ ایک نمونہ میں بتاتا ہوں کہ ابو ذر جو رسول اللہ نے فرمایا تھا اس سے سچا کوئی بھی نہیں ہے اور اس سے زیادہ جرأت والا بھی کوئی بھی نہیں ہے، خلیفہ نے پابندی لگا دی حدیث بیان کرنے پر۔ خلیفہ دوم نے ان اپنی دلیلوں سے، اپنی مصلحت کی وجہ سے پابندی لگا دی کہ حدیثیں بیان نہیں کرنی، نہ مدینہ کے اندر نہ باہر جا کر۔ دو پابندیاں لگائیں، ایک والیوں کے علاوہ، سرکاری اہلکاروں کے علاوہ کسی صحابی نے مدینہ سے باہر نہیں جانا۔ یہ پابندی خصوصاً صحابہ کے لیے تھی کہ صحابی کوئی بھی نہیں نکلنا مدینہ سے، چونکہ باہر جائیں گے یہ صحابی رسول اللہ کے زمانے سے، یہ اپنا تعلق رسول اللہ کے ساتھ بتائیں گے، پھر اپنی باتیں کریں گے جو ان کے ذہن میں آتا ہے لوگوں کو، اور سرکاری پالیسیاں کچھ اور ہیں، یہ کچھ اور لوگوں کو بتائیں گے۔ تو جہاں جہاں کوئی صحابی جائے گا وہیں پر الگ مذہب بنتا جائے گا، الگ سلسلہ قائم ہوتا جائے گا، اور یہ ڈسپلن کے لیے بہت اچھا اقدام تھا۔ میں نے اشارہ بھی کیا ہے کہ جہاں نہیں ہے جن قوموں کے اندر، وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جہاں مولویوں کو آزادی ہے، جو مرضی ہے کہیں، جس ممبر پہ مرضی ہے بیٹھ جائیں، وہاں دیکھیں ملک کا کیا حال ہے، پاکستان کا اس وقت کیا حال ہے، یا سوشل میڈیا میں دیکھیں ہر ایک کو آزادی ہے، جو مرضی ہے کہو تو کیا حال بن گیا ہے۔ خلیفہ دوم اگر آج ہوتے تو وہ کبھی بھی سوشل میڈیا الاؤ نہ کرتے، بالکل کوڑوں سے پورا جسم سرخ کر دیتے، جو بھی سوشل میڈیا میں فیس بک پہ پیج بناتا تو اس کی درگت بنا دیتے، عبرت بنا دیتے اس کو، کوئی مولوی بھی نہ بنائے، چونکہ ڈسپلن خراب کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا کرتے ہیں، سچ اور جھوٹ میں فرق کیے بغیر سب کچھ بیان کرتے ہیں۔ وہ ان کے ڈسپلن کا حصہ تھا۔ وہ ایک پابندی یہ تھی کہ حدیث بیان نہیں کرنی، اور جو حدیثوں کی جن کو تھی کہ بیان کرنے، جیسے حضرت ابو ہریرہ کثرت سے حدیث بیان کرتے تھے، ان کے اوپر خصوصی نظر تھی حضرت عمر کی کہ اس پردے کو یہ رہ نہیں سکتا، یہ کہیں نہ کہیں پھر حدیث کوٹ کر دیں گے، اور یہ خود بھی انہیں پتہ تھا کہ میرے اوپر خصوصی نظر ہے یہ، اور چپ ہو جاتے تھے جب ان کی زبان پہ آ جاتی کوئی حدیث، وہاں چپ ہو جاتے تھے کہ یہاں سے آگے میں نے نہیں بولنا۔ ایک شخص پورے دوران خلافت میں حدیث کی پابندی کے زمانے میں جس نے ایک دن کے لیے پابندی قبول نہیں کی، ابو ذر غفاری ہیں۔ جہاں بھی ضرورت سمجھی حدیث رسول اللہ بیان کی، صحابہ نے روکا کہ اپنی جان کیوں گنواتے ہو، جب خلیفہ کی طرف سے پابندی ہے تو تمہیں یا جیل میں ڈال دیں گے، بعض روایات میں ہے کہ جیل میں ڈالا بھی ان کو، یا تمہیں ختم کر دیں گے۔ تو کہا کہ میں کیا تلوار اور موت کے ڈر سے اپنے حبیب کی بات نہ لوگوں کو بتاؤں؟
یہ چاہتے ہو مجھ سے کہ میں موت کے خوف سے اپنے حبیب کی بات نہ بتاؤں؟ میں تو 1000 دفعہ بتانے کے لیے تیار ہوں اگر ہر دفعہ مجھے قتل کر دیا جائے. بالکل ایک دفعہ کے لیے بھی یہ پابندی قبول نہیں. اب مزاج آپ کو سمجھ آ گیا حضرت ابو ذر کا کہ وہ جو بات ان کے نظر میں حق ہے وہ کہنی ہے. خلیفہ دوم کے زمانے میں ڈسپلن تھا اور جہاں ان کو صحیح نہیں لگتا وہ بول پڑتے تھے، جیسے حدیث کی پابندی. لیکن خلیفہ سوم کے زمانے میں وہ خلیفہ دوم کا ڈسپلن سارا ختم ہو گیا، خصوصاً مالی، اقتصادی، مالیاتی نظام بالکل درہم برہم ہو گیا. مالیاتی نظام سارا بنو امیہ کے اختیار میں چلا گیا، پورا بیت المال. انہوں نے وہ بیت المال سارا اپنا ذاتی بنا لیا، نہ کہ مملکت کے لیے خود بھی کھاتے تھے، مملکت پر بھی خرچ کرتے تھے، صرف خود کھاتے تھے. اور لوگ کیا حالت تھی؟ حضرت ابو ذر نے قیام کیا خلیفہ کے زمانے میں ہی اس مالی بحران اور مالی کرپشن اور مالی بدعنوانی کے خلاف جو بنو امیہ مرتکب ہو رہے تھے. حضرت ابو ذر نے باقاعدہ تحریک شروع کر دی، یک نفرہ تحریک، ون مین شو. اس تحریک میں کوئی بھی ابو ذر کے ساتھ شامل نہیں تھا. سارے صحابہ تھے اس وقت اور بعض صحابہ کی اولاد بھی تھے خلیفہ سوم کے زمانے میں، لیکن وہ بہت نوجوان تھے. بزرگ جتنے بھی تھے وہ صحابہ تھے مدینہ میں کم از کم. اور ان میں سے ایک بھی حضرت ابو ذر کے ہمراہ یہ بات کہتے سارے تھے کہ آپ ٹھیک کہتے ہو، لیکن شامل کوئی بھی نہیں تھا کہ ہم بھی آپ کی طرف بات کریں گے. حضرت ابو ذر نے تحریک چلائی کیا کہ یہ جو مال لوٹا جا رہا ہے، یہ جو مال خدا ذخیرہ بنایا جا رہا ہے، یہ جو مال خدا اپنا ذاتی جاگیر بنائی جا رہی ہے، یہ جرم ہے، یہ غلط ہے. اس کے لیے حضرت ابو ذر نے سورہ توبہ کی آیا کو اپنا نعرہ بنایا، شعار. یہ نعرہ ابو ذر ہے. ابھی مختلف نعرے بن رہے ہیں نا، ہر آدمی نعرہ، مثلا صحابہ کے نام پر نعرہ اور ہر بزرگوں کے صوفیاء کے نام پر نعرہ، نعرہ غوثی، نعرہ قطبی، نعرہ چشتی، نعرہ قادری. یہ نعرے بن گئے نا. پہلے صرف ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، نعرہ حیدری. یہ حیدر کے مقابلے میں نعرے اب بننا شروع ہو گئے ہیں. اور ابھی بھی ساری دنیا نعرے بنا لے، لیکن مومن کو لطف اسی وقت آتا ہے جب نعرہ حیدری لگائے. تو جچتا ہے نا نعرہ، کسی نام کے ساتھ جچتا ہے نعرہ. اب بعضوں کا نعرہ بنا بھی لو، جچتا نہیں ہے، اب اس کو ٹھونستے ہو نعرہ. وہ شخصیت خود اگر بزرگ ہوتے تو آپ کو یہ کام نہ کرنے دیتے. نعرہ جس کے نام کا ہے وہی لگانا چاہیے. ہماری فوج جب نعرہ حیدری لگاتی تھی تو ہر آپریشن کامیاب ہوتا تھا. انہیں منع کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی یہ فوجی چھپ کے اپنے کمانڈر سے الگ ہو کے نعرہ حیدری لگا لیتے ہیں. پھر بھی بے ساختہ نکل جاتا ہے زبان سے، پھر نکل جاتا ہے ان کی زبان سے، چونکہ یہی نعرہ ہے. میدانی نعرہ یہی ہے، جنگ کا نعرہ یہی ہے. شجاعت جس نعرے سے انسان کے اندر آتی ہے وہ یہ نعرہ یہی ہے. اب باقی نعرے ہیں ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں کوئی تقدس احترام آتا ہوگا، لیکن دلیری تو نہیں آتی. ابھی نعرہ چشتی، نعرہ مثلا سورہ وردی، نعرہ فلاں، اس سے کیا اپنے ذہن میں کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیا اٹھان آتی ہے آپ کے ذہن میں؟ کچھ بھی نہیں آتا. صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ متعصب ہو. حضرت ابو ذر نے قیام کیا، نعرہ بنایا. ابو ذر کا اپنا نعرہ تھا، قرآن سے لیا نعرہ. سورہ توبہ کی آیا، الذین والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. جو لوگ سونا چاندی، پیسہ، درہم و دینار بٹور رہے ہیں، ذخیرہ کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انفاق نہیں کرتے، ان کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی. یہ نعرہ تھا گلی گلی.
ابو ذر کا، جہاں بھی جاتے، جب ان کے گھروں کے سامنے، ان سرمایہ داروں کے گھروں کے سامنے، بنو امیہ کی کوٹھیوں کے سامنے جب گزرتے تو وہاں رک کر ببانگ دوہل یہ نعرہ لگاتے، والذین سنو. ظاہر اس زمانے میں یہ ٹریفک کا شور نہیں تھا، یہ باقی جو آج کل شور شرابہ ہے، سکوت کا ماحول تھا. مدینہ میں سارے شہروں کے اندر ایک آدمی ایک محلے میں بولتا تھا، دوسرے محلے میں اس کی آواز پہنچ جاتی تھی، اور وہ جب بھڑکا ہوا ہو، انقلابی بھی ہو، تپا ہوا بھی ہو، تو پھر تو اس کے اندر جذبہ اور آ جاتا ہے. اور جب ابو ذر یہ آیا پڑھتے تھے تو دور دور تک لوگ سنتے تھے کہ ابو ذر کے اتھے کوئی چڑھ گیا ہے، اور یہ فرماتے تھے کہ سنو الذین یکنزون الذھب والفضہ، اے وہ لوگوں جو درہم و دینار بٹور رہے ہو، جمع کر رہے ہو، خزانے بنا رہے ہو، کنز بنا رہے ہو، اور اسے خرچ نہیں کرتے ہو، مومنوں پر اور عوام پر اور ملک پر خرچ نہیں کرتے ہو، تمہیں اللہ کی طرف سے دردناک عذاب کی بشارت ہے. یہ قیام تھا صرف مالی. اب توجہ کریں، ابو ذر نے سیاسی بات نہیں کی، خلیفہ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو حق خلافت نہیں ہے، کسی پر کوئی اعتراض نہیں کیا. مالی جو مشکل پیش آ رہی تھی، جو آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ بنو امیہ تمام مالیات پر قبضہ جما کے بیٹھ گئے ہیں، خزانے پر قبضہ جما کے بیٹھ گئے ہیں، خراج زکوٰۃ ہر چیز ان کے گھروں میں جا رہی ہے، اور یہ اس کو اپنا ذاتی مال بنا رہے ہیں، اپنے باپ کی جاگیر بنا رہے ہیں، جبکہ یہ سب کا مال ہے. اس طرف لوگوں کی بھی توجہ دلائی. ابو ذر کو سارے سراہتے تھے، لیکن جرأت کوئی نہیں کرتا تھا. انہیں معلوم تھا کہ جس طبقے کے خلاف سرمایہ دار طبقہ اور حکمران طبقہ بنو امیہ یہ کتنے سخت لوگ ہیں اور کیا کریں گے، اور ایسا ہی ہوا. پھر ابو ذر کے انہوں نے سزائیں دینا شروع کی. پہلے ابو ذر کے سمجھانے کی کوشش کی، پھر ابو ذر کو للچانے کی کوشش کی، پھر ابو ذر کی کردار کشی کی اور کرائی گئی. اور پھر اس کے بعد جب کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا بنو امیہ کا، انہوں نے ابو ذر کو جلا وطن کر دیا، مدینہ سے شام معاویہ کے پاس بھیج دیا کہ یہ بنو امیہ کا اصلی دشمن یہ ہے، یہ بنو امیہ پہ اعتراض کرتا ہے، لوگوں کو بدگمان کرتا ہے اور حکومت کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے، اور اس کو یہاں پر ذرا مزہ چکھاؤ تاکہ اس کو یاد آ جائے. ابو ذر وہاں گئے. اب سب کے ذہن میں یہ تھا کہ ابو ذر سے جان چھوٹی، وہیں پہ مر کھپ جائے گا یہ صحابی، اور شام میں وہ کسی علاقے میں جا کر، اس کو کوہستانی علاقہ ہے، اجنبی علاقہ ہے، ابو ذر کو کوئی پہچان، ادھر کسی کو یہ بھی نہیں پتا یہ صحابی ہے. ظاہر یہ حجاز کا رہنے والا ہے، وہ شام کے رہنے والے ہیں، ان کا لہجہ اور ہے، ان کی عربی اور ہے، اس کی عربی اور ہے، ان کا رنگ اور ہے، یہ اس کا رنگ اور ہے. اس علاقے کے سارے لوگ گورے چٹے ہیں، ابو ذر گندم سانولا رنگ والا، اور تھا بھی صحرائی انسان، وہ اس کی تہذیب ہی اور ہے، اس کا طریقہ ہی اور ہے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ان میں کبھی بھی ضم نہیں ہوگا اور وہاں پر تکلیف میں رہے گا. معاویہ نے ایک دور دراز علاقے میں ابو ذر کو بھیج دیا، اور وہاں ابو ذر کو وظیفہ نہیں دیا، بیت المال کا کوئی حصہ نہیں دیا. ابو ذر نے بھی کسی سے مانگا نہیں، اپنے کام سے کام رکھا. زیادہ تر وقت اسی علاقے میں گزارا، یہ وادی بقاع میں جہاں آج حزب اللہ ہے. یہ ابو ذر کا لگایا ہوا پودا ہے. یہ ابو ذر نے محبت کا بیج، محبت اہل بیت کا بیج شام میں کاشت کیا، اور یہ غلطی ہو گئی بنو امیہ سے. سزا کے طور پر رسول اللہ کے صحابی کو، مبارز و مجاہد کو سزا کے طور پر، زندان کے طور پر ایک جگہ بھیجا، اس نے اس کو غنیمت سمجھ لیا. شامیوں کو پوچھا کہ کبھی اہل بیت کا نام سنا ہے؟ کہا نہیں. کہا میں سناتا ہوں تمہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہاں پر، یہ نہیں ہیں اصلی لوگ، اصلی کوئی اور ہیں. اور وہاں پر ابو ذر نے دو کام شروع کیے. ایک، ان بنو امیہ کے کرتوت بتانا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور دوسرا اہل بیت کا پرچار کرنا کہ رسول اللہ کے اصل خاندان کون ہے، وارث کون ہے. خوب معاویہ کو خبر ملی کہ یہ تو ابو ذر نے تو علاقے کا حالت ہی بدل دی، حالات بدل دیے ہیں. لہٰذا فوراً مدینہ خط لکھا کہ آپ نے جو بھیجا تھا فرد کہ اس کو یہاں جلا وطن رکھیں، دور رکھیں، تاکہ یہ
وہاں مدینہ میں خرابی نہ کرے، اس نے تو وہی کام یہاں آ کے کر دیا ہے۔ اگر یہ کچھ عرصہ شام کے علاقے میں اور رہا تو یہ شام میں بغاوت پیدا کر دے گا بنو امیہ کے خلاف، اور یہ درست بات تھی۔ ابو ذر حالات وہاں لے گئے تھے کہ بغاوت ہو جانی تھی، لہٰذا مدینہ سے حکم گیا کہ ابو ذر کو بھیج دو واپس مدینہ، ایک تکلیف دہ سواری پر اور ایک سخت گیر ساتھ ڈرائیور کے ساتھ، کہ جو پورے راستے میں ابو ذر کو تکلیف دیتا رہے۔ اور ایسا ہی ہوا، بغیر پلان کے اونٹ پر بٹھایا گیا، نیچے سے پاؤں باندھ کر، اور دمشق سے مدینے تک اس اونٹ کو دوڑایا گیا۔ ابو ذر جب مدینہ پہنچے اور مدینہ پہنچ کر اترے، اونٹ سے اترے تو رانوں کا گوشت گل چکا تھا، اونٹ کی پیٹھ سے رگڑ رگڑ کے رانوں کا گوشت گل چکا تھا، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ امیر المومنین نے جا کر ابو ذر کو سہارا دیا اور لے کر گئے اور تیمارداری کی، مرہم کی وہاں۔ ابو ذر نے ایک تو یہ نعرہ بنایا، الذین یکنزون الذھب والفضہ، یہ اسی زمانے کا ہے کہ یہ جو مال خدا کو کھایا جا رہا ہے، یہ جو مال ہڑپ کر رہے ہو، یہ کس دلیل سے ہے؟ کوئی اور نہیں بول رہا تھا، جانتے سب تھے کہ یہی ہو رہا ہے، لیکن کہتا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دن ابو ذر کو بٹھا کر دربار کے اندر خلیفہ کے سامنے بٹھا کر تنبیہ کی گئی سختی کے ساتھ کہ جب اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، خصوصاً تمہیں کیا اعتراض ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے کہ یہ روز بنو امیہ اور ان کے خلاف بولتے ہو، کبھی مروان کے خلاف، کبھی فلاں کے خلاف، کبھی فلاں کے خلاف آپ آوازیں اٹھاتے ہو؟ آپ کو کیا تکلیف انہوں نے پہنچائی ہے؟ کہا مجھے انہوں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے، مجھے اپنے حبیب نے جو درس دیا تھا وہ مجھے یاد آ رہا ہے، میرے حبیب نے اس وقت جو بتایا تھا وہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو پوچھا کیا بتایا تھا رسول اللہ نے آپ کو؟ کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ اب یہ حدیث سنی کتابوں میں بھی ہے، شیعہ کتابوں میں بھی ہے۔ شیعہ کتابوں میں حضرت ابو ذر غفاری سے روایت کی گئی ہے، اور اہل سنت کی بعض کتابوں میں یہ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی گئی ہے یہ حدیث کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا۔ دونوں طریقوں سے موجود ہے، اور اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں ہے، جن میں سے اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان میں ایک ہے مستدرک الصحیحین، مستدرک حاکم نیشاپوری، بہت بڑے محدث ہیں اہل سنت کے، جنہوں نے وہ حدیثیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں رہ گئی ہیں انہوں نے نہیں لکھی، وہ حدیثیں ساری جمع کر کے انہوں نے اپنی کتاب بنائی ہے مستدرک الصحیحین، اس میں یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں ذکر کی گئی ہے۔ احمد ابن حنبل جو چوتھے امام ہیں اہل سنت کے، ان کی حدیث کی کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل صحاح ستہ میں سے، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث معروف مفسر زمخشری نے یہ حدیث بھی اپنی کتاب فائق میں ذکر کی ہے، اور ابو ہریرہ سے انہوں نے نقل کی ہے۔ یہ کئی اہل سنت کی کتابوں میں حدیث ہے، اور شیعہ کتابوں کے اندر بھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ دو طرح سے، میں دونوں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ابو ذر کو جب پوچھا گیا کہ کیا تکلیف ہے آپ کو، بنو امیہ جو کچھ کر رہے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ملک چلاتے ہیں، تو یہ مال ان کا حق بنتا ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو ابو ذر نے فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اور سب دیکھ رہے ہیں، کوئی بولتا نہیں ہے، میں نے اپنے حبیب سے، اللہ کے حبیب سے یہ سنا تھا، رسول اللہ سے، انہوں نے یہ فرمایا تھا اذا بلغ بنو ابی العاص 30 رجلا جعلوا مال اللہ دولا وعبادہ خولا ودینہ دخلا۔ میں نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے مجھے بتایا تھا، اے ابو ذر، جب بھی ابو العاص، یہ دو خاندان ہیں بنو امیہ کی، دو بڑی شاخیں ہیں، ایک انابس کہا جاتا ہے اور دوسرے ایاس، ایاسی
بنو امیہ اور انابسی بنو امیہ. انابسی بنو امیہ میں ابو سفیان اور یہ لوگ آتے ہیں، اور ایاسی بنو امیہ میں ایک خلیفہ سوم ہے اور ایک مروان ہے، کہ مروان ان بن ابی العاص میں سے ہے. مروان ابن حکم ابن آس ان کا جد ہے، اس کے بیٹے ہیں چند، ان بیٹوں میں سے ایک عفان ہے اور ایک حکم ہے. حکم کی اولاد میں سے مروان ہے، پھر مروان کے آگے سلسلے ہیں، اس کا بیٹا ہے ولید ہے، اور دوسرے آگے چلے جاتے ہیں. یہ بنو آس کہلاتے ہیں. ایک انابس کہلاتے ہیں، بنو امیہ کا ایک سلسلہ جو آل ابی سفیان ہیں، یہ انابسی بنو امیہ ہے. انابسی ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں، امبس یا انابس اس کو شیر کو کہتے ہیں، چونکہ یہ لڑائی میں بہت دلیر تھے، لڑتے بڑے ڈٹ کے، جگری جنگ کرتے تھے، سب کو مزہ آتا تھا ان کی جنگ کا. تو ان کا نام ہی شیروں کا خاندان یا شیروں کا حملہ تھا. ان کا نام، اس گروہ کا، اس لشکر کا نام یہ انابسی تھے. مکہ میں ان کو انابسی بنو امیہ کہتے تھے اور ان کو ایاسی بنو امیہ کہتے تھے. یہ ایاسی لڑائی جنگجو میں شریک نہیں ہوتے تھے، یہ تدبیر اور مکر و فریب اور ان چیزوں میں زیادہ ان کا عمل دخل تھا. یہ ایک حدیث ہے. امام احمد ابن حنبل کی مسند میں یہ حدیث حضرت ابو ذر سے ہی نقل کی گئی ہے. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اذا بلغ آل ابی العاص 30 رجلا اتخذوا مال اللہ دولا وعبادہ خولا ودینہ دخلا، کہ یہ جب 30 بندے 30 مل جائیں یا 30 سرغنے یا 30 ان کے ولی ولایت گورنر اگر مل گئے، یہ سارا مال زمین کا اپنی ملک بنا لیں گے، یہ خدا کے بندوں کو ذلیل و رسوا اور تنگ دست و فقیر قرار دیں گے، اور یہ دین خدا کو خراب کر دیں گے. یہ حدیث ہے جو مسند احمد ابن حنبل میں انہوں نے نقل کیا. اور اسی طرح زمخشری نے یہ حدیث تھوڑے مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے. اور یہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے بھی ذکر کی گئی ہے، بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے دونوں سندیں اس کی ذکر کی ہیں. اذا بلغ بنو العاص 30 رجلا کان مال اللہ دولا وعبادہ خولا. مستدرک صحیحین میں اس کو اس طرح سے نقل کیا ہے حاکم نیشاپوری نے، اتخذوا عباد اللہ خولا ومال اللہ نحلا وکتاب اللہ دغلا. اور ابی العاص کے بجائے بنو امیہ ہے اس میں لفظ، کہ اذا بلغ بنو امیہ 30 رجلا، جب بنو امیہ اگر 30 آدمی جمع ہو گئے تو یہ اس طرح کا اودم مچائیں گے، یہ مال خدا سارا لوٹ لیں گے، اپنی ذاتی جاگیر بنا لیں گے. ابو ذر کے پاس ایک قرآن کی آیت تھی، الذین یکنزون الذھب والفضہ، جو بھی درہم و دینار جمع کر رہا ہے. انفاق کی بات آپ سنیں، یہ موضوع تکمیل ہو جائے گا جو ابھی آپ سن رہے ہیں. اس کی بنیاد انفاق کے اندر جو مال کی حیثیت ذکر کی ہے وہاں بھی، کہ یہ صرف بنو امیہ نہیں ہے درہم و دینار جمع کرنے والے. آج بہت سارے لوگ شاید جو اپنے آپ کو مومن بھی سمجھتے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، درہم و دینار جمع کر رہے ہیں. اور حضرت ابو ذر کا یہ نعرہ ان پر بھی فٹ آتا ہے، الذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. جو سونا چاندی درہم و دینار نوٹ ڈالر روپے اکٹھے کر رہے ہیں اور اسے خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب علیم سنا دو. اور اس زمانے میں اصل کام ہی یہی تھا لوگوں کا، درہم و دینار اکٹھے کرنا. اور دوسرا فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر بنو امیہ کے 30 مرد حکومت میں آ گئے، اقتدار میں آ گئے، 30 بندے ان کے اگر اقتدار میں آ گئے، یہ بیت المال کو لوٹ لیں گے، یہ لوگوں کا مال لوٹ لیں گے، یہ لوگوں کو تنگ دست کر دیں گے، یہ لوگوں کو رسوا کر دیں گے، اور یہ دین خدا کو بھی خراب کر دیں گے. یہ ابو ذر کا شعار تھا، نعرہ تھا. اب ظاہر ہے کہ ابو ذر اس سے باز نہیں آ رہے، رک نہیں رہے، ہر حربہ استعمال کیا، لیکن کوئی تدبیر ابو ذر پر مؤثر نہیں ہو رہی. شام میں بھیجا جلا وطن کر کے، وہاں نیا انقلاب برپا کر دیا.
امیر شام کو خطرہ ہو گیا کہ میرا اقتدار خطرے میں چلا گیا اس شخص کی وجہ سے. خط لکھا، اس کو واپس بلاؤ. حکم ہوا واپس بھیجیں سختی کے ساتھ، اور سختی کے ساتھ واپس بھیج دیا گیا. لیکن اس زخمی حالت میں بھی کہا مدینے میں نہ رہے. پہلے یہ سمجھا، پھر بلا کے پوچھا گیا کہ شاید اب عبرت ہو گئی ہو، اتنے عرصہ مدینہ سے دور رہنا، اپنے خاندان سے دور رہنا، اور اتنے عرصہ اور پھر اس سختی کے ساتھ واپس آنا کہ اب کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہیں اور ٹانگوں سے خون رس رہا ہے، شاید اب عبرت آ گئی ہو، اب سمجھ گئے ہوں. اسی حالت میں جا کر ابو ذر سے پوچھا کہ اب کیا کہتے ہو؟ کہا اب بھی وہی کہتا ہوں، الذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب علیم. اب بھی وہی کہتا ہوں. کہا اس کو اب بھی مدینے سے نکال دو، مدینے سے نکال کے ربضہ بھیج دو. ربضہ ایک اس وقت بالکل صحرا تھا، خشک صحرا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ ابو ذر سے کوئی مل نہیں سکتا، ابو ذر کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، ابو ذر کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر سکتا. یہ سرکاری نوٹیفیکیشن جاری ہوا. امیر المومنین، یہ جب ابو ذر سے پوچھا گیا کہ کیوں یہ کام کرتے ہو، حضور کی حدیث بیان کی سرکاری دفتر میں، وہاں امیر المومنین بھی موجود تھے. تو خلیفہ نے امیر المومنین سے پوچھا علی علیہ السلام سے کہ آپ نے بھی یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے کہ بنو امیہ جب 30 ہو گئے تو یہ حالت کریں گے؟ امیر المومنین نے فرمایا نہیں، میں نے نہیں سنی، لیکن میں یہ سنا ہے رسول اللہ سے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا اس آسمان کے نیچے کوئی بھی نہیں ہے. یہ ضرور سنا ہے میں نے. جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا آسمان کے نیچے کوئی نہیں ہے، اور ابو ذر کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، تو امیر المومنین کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، چونکہ ابو ذر کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ابو ذر پر پھر دوبارہ حکم صادر ہوا جلا وطنی کا کہ ابو ذر کو مدینے سے نکال کے ربضہ بھیج دیا جائے. اور پابندی بھی ہے کہ ابو ذر سے کوئی مل نہیں سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی ہمدردی نہیں کر سکتا، کوئی اور خیرخواہی نہیں کر سکتا. جس دن ابو ذر کے جانے کا وقت تھا، نکالا جا رہا تھا، مروان کو حکم دیا گیا کہ خود جا کر ابو ذر کو مدینے سے باہر دور چھوڑ کر آ. مروان جب ابو ذر کو اس زخمی حالت میں لے کر آیا، امیر المومنین امام حسن و امام حسین کے ساتھ اور اپنے بھائی عقیل کے ساتھ آئے، اور ابو ذر کو ایک طرف سے پکڑا امام حسن نے، ایک طرف سے امیر المومنین نے، اور ابو ذر کو بعض روایات میں کہ عمار یاسر بھی ساتھ تھے، لے کر ابو ذر کو کافی دور تک گئے وداع کرنے کے لیے. اور وہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نے ابو ذر کو فرمایا کہ ابو ذر، تو جس راہ میں قیام کیا ہے اللہ کی خاطر، جس حق کی خاطر تو نے استقامت دکھائی ہے، اللہ اجر دے. دعا فرمائی اور استقامت کی تلقین کی، اور روتے ہوئے امیر المومنین واپس آئے. اور بعد میں امیر المومنین کو بھی کہا گیا کہ آپ نے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس پر امیر المومنین کا بھی ایک تلخی ہو گئی ان لوگوں کے ساتھ، مروان کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ. اور پھر ابو ذر نے باقی ساری زندگی، تھوڑی سی زندگی تھی باقی، اور وہ ربضہ میں گزار دی. عزیزان، بنو امیہ نے مال خدا کے ساتھ کیا کیا، یہ ابو ذر کی زبان سے سنے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. امام حسین علیہ السلام نے یہ جو مال ناجائز بنو امیہ سے لیا ہے، یہ کون سا مال تھا؟ یہ ابو ذر کا جہاد بتاتا ہے، یہ ابو ذر کا مبارزہ بتاتا ہے، یہ ابو ذر کا قیام بتاتا ہے. اور پھر اس عالم غربت میں، تنہائی میں ابو ذر دنیا سے چلے گئے. یہ بہت دردناک ہے. ابو ذر کا ماجرا جب بھی کسی خلوت میں بھی میرے ذہن میں آتا ہے، رونا آ جاتا ہے، دل روتا ہے. اور کسی کو رونا ہے اگر تو اسی پر روئے کہ ایک صحابی رسول، اور اس وقت 90 سال عمر تھی حضرت ابو ذر کی، یہ سب کچھ جب ان کے ساتھ ہو رہا تھا. ابو ذر رسول اللہ کے ہمراہ کئی جنگوں میں شریک ہوئے. ان میں ایک ہے جنگ تبوک. رسول اللہ گئے، وہ جنگ ہوئی نہیں، لیکن
تیاری کر کے گئے وہاں، سما کچھ اور تھا، اس میں ابو ذر بھی شریک تھے. بہت طولانی راستہ تھا، بہت دور فاصلے پر بارڈر کی جنگ تھی. حضور خود قیادت کر رہے تھے اس جنگ کی، اور اس میں صحابہ شامل ہوئے، ابو ذر بھی اس میں تھے. جہاد کا قانون اس وقت بھی اور آج بھی یہی ہے کہ جہاد آپ نے اپنے پیسے سے کرنا ہے. اپنی سواری، اپنا ٹینک، اپنی توپ، اپنی بندوق، اپنی گولی، اپنا پٹرول. یہ اسلام میں جہاد کا حکم یہ ہے. اس زمانے میں ٹینک توپ تو نہیں تھی، گھوڑا تھا، اونٹ تھا، اور اس کا کھانا اور چارہ. اور یہ ہر مجاہد کو خود تلوار اپنی ہو، سرکار نے نہیں دینی، تنخواہ بھی نہیں دینی آپ کو. کسی جنگجو کو تنخواہ ماہانہ نہیں ہے، پینشن نہیں ہے، لیکن اس نے فریضے کے طور پر یہ جہاد کرنا ہے. فائدہ اس کو کیا ہوگا اگر بچ گیا؟ اگر بچ گیا تو مال غنیمت جنگ کا اس کو مل جائے گا. یہ کل فائدہ ہے جہاد کا. اس کے علاوہ جہاد کے بدلے میں اسے کچھ ملے گا نہیں. اس نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے. اس قانون کے مطابق ابو ذر اپنا اسلحہ، اور بڑھاپے کی ظاہر آخری عمر تھی، وہ جوانی کی عمر تھی، آخری عمر خلیفہ کے زمانے میں تھی. حضور کے زمانے میں ذرا صحت بہتر تھی، اور ابو ذر کی اونٹنی بہت لاغر تھی، دبلی تھی. اسی پر بیٹھ کر لشکر کے ساتھ، دوسروں کے پاس گھوڑے تھے، ان کے پاس اونٹنی تھی، وہ بھی دبلی لاغر، وہ چلتی نہیں تھی اور بیمار بھی تھی شاید. راستے میں اس اونٹنی کی رفتار کی وجہ سے ابو ذر لشکر سے پیچھے رہ گئے. اب وہ لوگ جو ابو ذر سے ویسے اکتائے ہوئے تھے، تنگ تھے، سچے آدمی کو زیادہ لوگ برداشت نہیں کرتے. حضور کو جا کر کہا کہ ایک آدمی لشکر سے پیچھے رہ گیا ہے، اس کی نیت خراب تھی، نیت ماڑی تھی اس کی، جان بوجھ کے پیچھے رہ گیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اگر اللہ نے اس کے لیے خیر رکھی ہوئی ہے تو وہ آ جائے گا ہمارے پاس، اگر نہیں رکھی ہوئی ہے تو اپنے انجام کو جائے گا، اپنی نیت کا بھگتے گا. اتنے میں آ کر حضور کو اطلاع دی گئی کہ وہ بندہ جو پیچھے رہ گیا وہ ابو ذر ہے. حضور نے کہا کہ اگر ابو ذر ہے تو وہ یقیناً آئے گا، وہ نہیں واپس جاتا. لیکن کہا کہ وہ تو وقت گزر گیا ہے اور بڑا فاصلہ ہو گیا، اور ابو ذر کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، لگتا ہے وہ واپس چلے گئے ہیں، جنگ کا ارادہ نہیں ہے. ایک جگہ پر آ کر حضور نے لشکر روکا پانی پینے کے لیے، کچھ شاید سایہ، کوئی ٹیلا یا درخت ہوں گے، وہاں رکے. تو حضور کا خود نگاہیں حضور کی اسی راہ پر تھیں جہاں سے آئے تھے، اور قافلے والے بھی دیکھ رہے تھے جھانک جھانک کے کہ کوئی آتا ہے یا نہیں. دور سے صحرا میں ایک سایہ سا ہلتا ہوا نظر آیا، تو آ کر حضور سے کہا کہ کوئی آ رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ انشاءاللہ ابو ذر ہے، اور ایسا ہی ہوا. تھوڑے اور قریب آئے تو لوگوں نے کہا کہ ابو ذر ہی ہے. اب ابو ذر کے پاس وہ جو اونٹنی پہ سامان لدا ہوا تھا وہ بھی اٹھایا ہوا تھا، اپنا اسلحہ بھی اٹھایا ہوا تھا، اور ایک ہاتھ میں کاسا لیے ہوئے تھے، پانی تھا اس میں، اور آہستہ آہستہ زخمی پاؤں سے چلتے ہوئے وہ کئی میلوں کا سفر اس دھوپ میں کرتے ہوئے آ کر مل گئے. رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، سلام کیا. حضور نے پوچھا کہ آپ پیچھے رہ گئے؟ تو جواب عذر پیش کیا کہ اونٹنی تھی، مر گئی وہ، جس وجہ سے مجھے پیدل آنا پڑا، اس لیے میں ذرا دیر ہو گئی، معذرت کی. اور پھر آ کر حضور کے سامنے، وہ پیاس بھی تھی، تو حضور نے وہ ابو ذر نے وہ کاسا پانی کا حضور کے سامنے پیش کیا کہ میں پیاس سے بہت نڈال تھا، سامان بھی تھا، دھوپ بھی تھی، پیاس بھی تھی، دیر کی یہ وجہ تھی. تو حضور نے فرمایا پانی ہاتھ میں اٹھائے ہوئے پیا کیوں نہیں؟ کہتے میں نے اس لیے نہیں پیا کہ میں پانی جب پینے لگا تو میرے ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں رسول اللہ نے پانی پیا ہے یا نہیں پیا، اور اگر میں پانی پی لوں اور حضور نے نہ پیا ہو تو یہ پانی ابو ذر کے گلے سے اترے گا نہیں نیچے، اس لیے حضور میں یہ پانی لے کر آیا ہوں. جب لوگوں نے بتایا کہ ابو ذر تنہا آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ حدیث بیان فرمائی. ابھی ابو ذر پہنچے نہیں حضور تک، اس وقت حضور نے فرمایا کہ رحم اللہ ابا ذر، اللہ رحمت کرے اس پر،
यईश वहदहु यमूत वहदहु व युबअस वहदा। इस मुजाहिद पर खुदा रहमत करे, इस बूढ़े पर। इसने जिंदगी भी तन्हा गुजारी है, ये मरेगा भी तन्हा, और ये आखिरत में तन्हा ही उठाया जाएगा। ये तन्हाई अबू ज़र की किस बात की? सच्चाई की वजह से तन्हाई थी। तन्हाई की जिंदगी, तन्हाई की मौत और तन्हाई की बेसत, ये सच्चाई का नतीजा है अजीजान। एक तर्ज जिंदगी ये भी है तन्हाई। किस बात की तन्हाई? हक बोलने की वजह से तन्हाई, सच कहने की वजह से तन्हाई। अबू ज़र को क्यों तन्हा किया गया? इसलिए कि हक कहते हैं, सच कहते हैं। फरमाया रहमल्लाहु अबा ज़र यईशो वहदा। बाज़ रिवायात में है यमशी वहदा। ये रिवायत भी दोनों फरीक की किताबों में है, अहले सुन्नत में भी है और शिया किताबों के अंदर भी है। अहले सुन्नत की बाज़ किताबों में है कि हज़ूर ने फरमाया यमशी वहदा, तन्हा ही चलेगा ज़िंदगी में, मशी ज़िंदगी तन्हा करेगा, मरेगा भी तन्हा और उठाया भी तन्हा जाएगा। तन्हा जिंदगी तो सब ने देखी। अंजमन में रहकर इकबाल के बकौल, अल्लामा इकबाल ने अपने बारे में कहा कि खुदाया मैं तन्हा हूं, इस अंजमन में, इस भीड़ में, इस रश में मैं तन्हा हूं, क्योंकि अगर कोई मेरा हम फिक्र नहीं है, हम राज नहीं है, महर में राज नहीं है। वैसे तो मेरे इर्द गिर्द मजमा लगा रहता है, लेकिन जब कोई मेरी बात नहीं समझता, मेरा पैगाम नहीं समझता, मेरा दर्द नहीं समझता, तो मैं तन्हा हूं, इस अंजमन में तन्हा हूं। ये तन्हाई कोई चख लेता है, उसको पता चल जाता है इस तन्हाई का दर्द क्या है। अबू ज़र ने ये तन्हाई चखी। क्यों चखी? इसी वजह से कि वो दर्द अबू ज़र का वो दूसरों की फहम से दूर था बहुत। वो नहीं समझ सकते थे कि अबू ज़र को क्या दर्द है, और तन्हा जिंदगी गुजारी, मजमे में रहकर तन्हा। चूंकि जब अबू ज़र ने क़याम किया बनु उमय्या की माली बदनवानी के खिलाफ, तन्हा है, कोई दूसरी आवाज शामिल नहीं हुई, कोई दूसरी आवाज शामिल नहीं हुई। नहीं कि वो अबू ज़र को सही नहीं समझते थे, सही समझते थे, लेकिन किसी की मसलहतें आड़े थीं, किसी की मजबूरियां थीं, किसी के मफादात थे, हर एक के लिए कोई ना कोई रुकावट बनी हुई थी। और वो शख्स तन्हा जो साया आसमान के नीचे हर चीज से आजाद था, वो अबू ज़र है। लिहाजा ये तन्हा आवाज उठाई और तन्हा दुनिया से चले गए, तन्हा दुनिया से चले गए।